تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ مریم آیات 16 تا 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر بیان کرو۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکاناً شرقیہ، جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشی ہو گئی تھی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ تفسیر: سورہ آل عمران میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی مانی ہوئی نظر کے مطابق ان کو بیت المقدس میں عبادت کے لیے بٹھا دیا تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی حفاظت و کفالت اپنے ذمے لے لی تھی۔ وہاں یہ ذکر بھی گزر چکا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کی ایک محراب میں معتکف ہو گئی تھیں۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ محراب جس میں حضرت مریم علیہ السلام معتکف تھیں، بیت المقدس کے شرقی حصے میں واقع تھی، اور انہوں نے معتکفین کے عام طریقے کے مطابق ایک پردہ لٹکا کر اپنے آپ کو دیکھنے والوں کی نگاہوں سے محفوظ کر لیا تھا۔ جن لوگوں نے محض بائبل کی موافقت کی خاطر مکاناً شرقیہ سے مراد ناصرہ لیا ہے، انہوں نے غلطی کی ہے، کیونکہ ناصرہ یروشلم کے شمال میں ہے، نہ کہ مشرق میں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور اس کے سامنے وہ ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم علیہ السلام یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ قالا انما انا رسول ربک، اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیا، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ تفسیر: حضرت مریم علیہ السلام کے استعجاب پر فرشتے کا یہ کہنا کہ ایسا ہی ہوگا ہرگز اس معنی میں نہیں ہو سکتا کہ بشر تجھ کو چھوئے گا اور اس سے تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تیرے ہاں لڑکا ہوگا باوجود اس کے کہ تجھے کسی بشر نے نہیں چھوا ہے۔ اوپر انہی الفاظ میں حضرت زکریا علیہ السلام کا استعجاب نقل ہوا ہے، اور وہاں بھی فرشتے نے یہی جواب دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مطلب اس جواب کا وہاں ہے وہی یہاں بھی ہے۔ اس طرح سورہ زاریات آیات 28 تا 30 میں جب فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیتا ہے، اور حضرت سارہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ میں بوڑھی بانجھ، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، تو فرشتہ ان کو جواب دیتا ہے کہ کذالک، ایسا ہی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد بڑھاپے اور بانجھ پن کے باوجود ان کے ہاں اولاد ہونا ہے۔ علاوہ بریں اگر کذالکی کا مطلب یہ لیا جائے کہ بشر تجھے چھوئے گا اور تیرے ہاں اس طرح لڑکا ہوگا جیسے دنیا بھر کی عورتوں کے ہاں ہوا کرتا ہے، تو پھر بات کے دونوں فقرے بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں یہ کہنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ تیرا رب کہتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور یہ کہ ہم اس لڑکے کو ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ نشانی کا لفظ یہاں صریحاً معجزے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اسی معنی پر یہ فقرہ بھی دلالت کرتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ لہٰذا ارشاد کا مطلب بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم اس لڑکے کی ذات ہی کو ایک معجزے کی حیثیت سے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بات کی تفصیلات اس بات کی خود تشریح کر رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو کس معجزے کی طرح بنا کر پیش کیا گیا۔
و रहमतम मिन्ना, और अपनी तरफ से एक रहमत। वकाना अमरम मक़दिया, और ये एक काम होकर रहना है। फ़हमलतहु फ़न्तबज़त बिही मकानन क़सिया, मरियम अलैहिस्सलाम को उस बच्चे का हमल रह गया और वो उस हमल को लिए हुए एक दूर के मकाम पर चली गईं। तफसीर: दूर के मकाम से मुराद यहाँ बैतुल लहम है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का अपने एतकाफ़ से निकल कर वहाँ जाना एक फ़ितरी अमर था। बनी इसराइल के मुक़द्दस तरीन घराने बनी हारून की लड़की, और फिर वो जो बैतुल मक़दस में खुदा की इबादत के लिए वक्फ़ होकर बैठी थी, यकायक हामला हो गई। इस हालत में अगर वो अपनी जाए एतकाफ़ पर बैठी रहती और उनका हमल लोगों पर ज़ाहिर हो जाता तो ख़ानदान वाले ही नहीं, कौम के दूसरे लोग भी उनका जीना मुश्किल कर देते। इसलिए बेचारी इस शदीद आजमाइश में मुब्तला होने के बाद खामोशी के साथ अपने एतकाफ़ का हुजरा छोड़कर निकल खड़ी हुई, ताकि जब तक अल्लाह की मर्ज़ी पूरी हो, कौम की लानत मलामत और आम बदनामी से तो बची नहीं। ये वाक़या बजाय ख़ुद इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाप के बग़ैर पैदा हुए थे। अगर वो शादीशुदा होती और शौहर ही से उनके यहाँ बच्चा पैदा हो रहा होता तो कोई वजह ना थी कि मैके और ससुराल सब छोड़ छाड़ कर ज़चगी के लिए तने तन्हा एक दूर दराज मकाम पर चली जाती। फ़अजा अहल मखादो इला जज़इन नखला, फिर ज़चगी की तकलीफ़ ने उसे एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया। कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, वो कहने लगी काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान ना रहता। तफसीर: इन अल्फाज से उस परेशानी का अंदाज़ा किया जा सकता है जिसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उस वक्त मुब्तला थीं। मौके की नज़ाकत मलहूज़ रहे तो हर शख्स समझ सकता है कि उनकी ज़बान से ये अल्फाज दर्द ज़े की तकलीफ़ की वजह से नहीं निकले, बल्कि ये फ़िक्र उनको खाए जा रही थी कि अल्लाह ताला ने जिस ख़तरनाक आजमाइश में उन्हें डाला है उससे किस तरह बखैरियत ओहदा बरा हूँ। हमल को तो अब तक किसी न किसी तरह छुपा लिया, अब इस बच्चे को कहाँ ले जाएं। बात का ये फ़िक्रा कि फ़रिश्ते ने उनसे कहा गम ना कर, इस बात को वाज़े कर रहा है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज क्यों कहे। शादीशुदा लड़की के यहाँ जब पहला बच्चा पैदा हो रहा हो तो वो चाहे तकलीफ़ से कितनी ही तड़पे, उसे रंज व गम कभी लाहक नहीं हुआ करता। फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी, फरिश्ते ने नीचे से उसको पुकार कर कहा गम ना कर। कद जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा रवा कर दिया है। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नखला, और तू ज़रा इस दरख्त के तने को हिला। तो साक़त इलैकी रुतबन जनिया, तेरे ऊपर तरो ताज़ा खजूरें टपक पड़ेंगी। फ़कुली वशरबी वकुर्री ऐना, बस तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। इम्मा तरियन्ना मिनल बशर अहदन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, फिर अगर कोई आदमी तुझे नज़र आए तो उससे कह दे कि मैंने रहमान के लिए रोज़े की नज़र मानी है। फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया, इसलिए आज मैं किसी से ना बोलूँगी। तफसीर: मतलब यह है कि बच्चे के मामले में तुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। उसकी पैदाइश पर जो कोई भी मोतरज़ हो उसका जवाब अब हमारे ज़िम्मे है। वाज़े रहे कि बनी इसराइल में चुपका रोज़ा रखने का तरीका राइज था। ये अल्फाज भी साफ बता रहे हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को असल परेशानी क्या थी। नीज़ ये अमर भी काबिल गौर है कि शादीशुदा लड़की के यहाँ लोंटी का बच्चा अगर दुनिया के मारूफ तरीके पर पैदा हो तो आखिर उसे चुप का रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत पेश आ सकती है। फ़अतत बिही कौमहा तहमिलो, फिर वो उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम की तरफ आई। क़ालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिया, लोग कहने लगे ए मरियम अलैहिस्सलाम, ये तो तूने बड़ा पाप कर डाला। या उख्ता हारून, ए हारून की बहन। तफसीर: इन अल्फाज के दो मफ़हूम हो सकते हैं। एक ये कि उन्हें ज़ाहिरी माना में लिया जाए और ये समझा जाए कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का कोई भाई हारून नामी हो। दूसरे ये कि अरबी मुहावरे के मुताबिक उख्ते हारून के माना हारून के ख़ानदान की लड़की लिए जाएं, क्योंकि
عربی میں یہ ایک معروف طرز بیان ہے۔ مثلاً قبیلہ مضر کے آدمی کو یا اخا مضر، اے مضر کے بھائی، اور قبیلہ ہمدان کے آدمی کو یا اخا ہمدان، اے ہمدان کے بھائی کہہ کر پکارتے ہیں۔ پہلے معنی کے حق میں دلیل ترجیح یہ ہے کہ بعض روایات میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معنی منقول ہوئے ہیں، اور دوسرے معنی کی تائید میں دلیل یہ ہے کہ موقع و محل اس معنی کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اس واقعے سے قوم میں جو ہیجان برپا ہوا تھا اس کی وجہ بظاہر یہ نہیں معلوم ہوتی کہ ہارون نامی ایک گمنام شخص کی کنواری بہن گود میں بچہ لیے ہوئے آئی تھی، بلکہ جس چیز نے لوگوں کا ایک ہجوم حضرت مریم علیہ السلام کے گرد جمع کر دیا تھا وہ یہی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کے مقدس ترین گھرانے خانواہ ہارون کی ایک لڑکی اس حالت میں پائی گئی۔ اگرچہ ایک حدیث مرفوع کی موجودگی میں کوئی دوسری تعویل اصولاً قابل لحاظ نہیں ہو سکتی، لیکن مسلم، نسائی اور ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث جن الفاظ میں نقل ہوئی ہے اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ان الفاظ کے معنی لازماً ہارون کی بہن ہی ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ اعتراض پیش کیا کہ قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن کہا گیا ہے، حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام ان سے سینکڑوں برس پہلے گزر چکے تھے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ ان کے اس اعتراض کا جواب نہ دے سکے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا عرض کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ جواب کیوں نہ دے دیا کہ بنی اسرائیل اپنے نام انبیاء اور صلحاء کے نام پر رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے صرف یہ بات نکلتی ہے کہ لاجواب ہونے کے بجائے یہ جواب دے کر اعتراض رفع کیا جا سکتا تھا۔ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ تفسیر: جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کے منکر ہیں وہ آخر اس بات کی کیا معقول توجیہ کر سکتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بچہ لیے ہوئے آنے پر قوم کیوں چڑھ کر آئی اور ان پر یہ طعن و ملامت کی بوچھاڑ اس نے کیوں کی؟ اشارت الیہ، تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ تفسیر: قرآن کی معنوی تحریف کرنے والوں نے اس آیت کا یہ مطلب لیا ہے کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو کل کا بچہ ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے زمانے میں ہوئی، اور بنی اسرائیل کے بڑے بوڑھوں نے کہا کہ بھلا اس لڑکے سے کیا بات کریں جو کل ہمارے سامنے گہوارے میں پڑا ہوا تھا۔ مگر جو شخص موقع و محل اور سیاق و سباق پر کچھ غور کرے گا وہ محسوس کر لے گا کہ یہ محض ایک محمل تعویل ہے جو معجزے سے بچنے کے لیے کی گئی تھی، اور کچھ نہیں تو ظالموں نے یہی سوچا ہوگا کہ جس بات پر اعتراض کرنے کے لیے وہ لوگ آئے تھے وہ تو بچے کی پیدائش کے وقت پیش آئی تھی، نہ کہ اس کے جوان ہونے کے وقت۔ علاوہ بنی سورہ آل عمران کی آیت 46 اور سورہ مائدہ کی آیت 110 دونوں اس بات کی قطعی صراحت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام جوانی میں نہیں بلکہ گہوارے میں ایک نوزائیدہ بچے کی حیثیت سے کیا تھا۔ پہلی آیت میں فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرے گا اور جوان ہو کر بھی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ تو لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتا تھا اور جوانی میں بھی۔ قال انی عبد اللہ، بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں۔ وأوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ وبرا بوالدتی، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا۔ تفسیر:
یہ نہیں فرمایا کہ والدین کا حق ادا کرنے والا، صرف والدہ کا حق ادا کرنے والا فرمایا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہ تھا، اور اسی کی ایک صریح دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ہر جگہ ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، اور جب کہ میں مروں گا، اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تفسیر: یہ ہے وہ نشانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل بد کرداریوں پر عبرتناک سزا دینے سے پہلے ان پر حجت تمام کرنا چاہا۔ اس کے لیے اس نے یہ تدبیر فرمائی کہ بنی ہارون کی ایک ایسی زاہدہ اور عابدہ لڑکی کو جو بیت المقدس میں معتکف اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر تربیت تھی، پوشیدگی کی حالت میں حاملہ کر دیا تاکہ جب وہ بچہ لیے ہوئے آئے تو ساری قوم میں ہیجان برپا ہو جائے اور لوگوں کی توجہات یک لخت اس پر مرکوز ہو جائیں۔ پھر اس تدبیر کے نتیجے میں جب ایک ہجوم حضرت مریم علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس نوزائیدہ بچے سے کلام کرایا تاکہ جب یہی بچہ بڑا ہو کر نبوت کے منصب پر سرفراز ہو تو قوم میں ہزاروں آدمی اس امر کی شہادت دینے والے موجود رہیں کہ اس کی شخصیت میں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حیرت انگیز معجزہ دیکھ چکے ہیں۔ اس پر بھی جب یہ قوم اس کی نبوت کا انکار کرے اور اس کی پیروی قبول کرنے کے بجائے اسے مجرم بنا کر صلیب پر چڑھانے کی کوشش کرے تو پھر اس کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے جو دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ذات ہے۔ اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ تفسیر: یہاں تک جو بات عیسائیوں کے سامنے واضح کی گئی وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ابن اللہ ہونے کا جو عقیدہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ باطل ہے۔ جس طرح ایک معجزے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش نے ان کو خدا کا بیٹا نہیں بنا دیا، اسی طرح ایک دوسرے معجزے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنا پر انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا جائے۔ عیسائیوں کی اپنی روایات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ایک طرح کے معجزے سے پیدا ہوئے۔ چنانچہ لوکا کی انجیل میں قرآن ہی کی طرح ان دونوں معجزوں کا ذکر ایک سلسلہ بیان میں کیا گیا ہے، لیکن یہ عیسائیوں کا غلف ہے کہ وہ ایک معجزے سے پیدا ہونے والے کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور دوسرے معجزے سے پیدا ہونے والے کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، پس تم اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ تفسیر: یہاں عیسائیوں کو بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی وہی تھی جو تمام انبیاء علیہم السلام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اس کے سوا کچھ نہیں سکھایا تھا کہ صرف خدائے واحد کی بندگی کی جائے۔ اب یہ جو تم نے ان کو بندے کے بجائے خدا بنا لیا ہے اور انہیں عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، یہ تمہاری اپنی ایجاد ہے، تمہارے پیشوا کی یہ تعلیم ہرگز نہیں تھی۔